جی السلام علیکم دوستو۔ پہلے تو ساری باتیں ادھر ادھر کی ہوتی رہتی ہیں ہسٹری کی یا کسی ٹاپک پہ، لیکن آج میں آپ سے کچھ اپنے دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور دل کی باتیں وہی ہیں جو بابا قوم فرما گئے تھے، وہی آپ سے گزارش کروں گا۔ اتحاد آپ میں کیسے پیدا ہوگا؟ جب آپ ایک ٹی ایل پی کے ورکر کو لال بیگیا نہیں کہیں گے، اسے بھائی کہیں گے۔ جب آپ پی ایم ایل این کے ورکر کو پٹواری نہیں کہیں گے، اسے بھی بھائی کہیں گے، اپنا ہم وطن کہیں گے، اپنا مسلمان بھائی کہیں گے۔ جب آپ کسی پی ٹی آئی کے ورکر کو یوتھیا نہیں کہیں گے، اگر یہ نام آپ دیتے رہیں، یہ چیزیں کہتے رہیں، تو آپ میں کبھی اتحاد نہیں ہوگا۔ یہ بات میری لکھ لیں۔ جب آپ دوسرے کی تکلیف کو اپنے اندر محسوس کریں گے، تب آپ میں پیار بڑھے گا، محبت پیدا ہوگی۔ ایک بندہ جو گلی سے گزر رہا ہے، وہ گرتا ہے، میرا دشمن ہے، میں اسے اٹھاتا ہوں، میری اس سے لاکھ سیاسی مخالفت ہے یا نظریاتی مخالفت ہے یا کوئی اور معاشی مخالفت ہے، تو جب وہ گرتا ہے، گرے ہوئے کو جلدی سے میں اٹھاتا ہوں، اس کو فرسٹ ایڈ دیتا ہوں، اس کی چوٹوں، اس کے زخموں کو ڈھانپنے کی، کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس کے دل میں وہ نفرت ختم ہو جائے گی میرے لیے، اور محبت پیدا ہوگی۔ یہ گندے القابات، برے نام اور یہ نفرتیں، معاشی نفرتیں، معاشرتی جو فاصلے ہیں، یہ جب تک آپ ختم نہیں کریں گے، اندر سے نفرتیں، بغض، حسد، یہ ختم نہیں کریں گے، آپ میں محبت نہیں آئے گی، محبت نہیں آئے گی تو اتفاق نہیں آئے گا، اتفاق نہیں آئے گا تو آپ ایسے ہی جوتے کھائیں گے جیسے جوتے کھا رہے ہیں۔ اتنا سا ملک ہے اسرائیل، اتنا سا، اس کی کیا اوقات ہے؟ کوئی بھی 57 مسلم کنٹریز میں، 57 مسلم کنٹریز میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ لاہور ضلع، جتنا لاہور ضلع ہے نا، اتنا یا ایک دو ضلع اور ملا لے، اتنا سا وہ ملک ہے رقبے کے لحاظ سے اسرائیل۔ تو جب یہ آئے تھے، مہاجر بن کے آئے تھے فلسطین میں، انہوں نے انہیں پناہ دی، پناہ کا انہوں نے یہ صلہ دیا کہ اگلے نائی تک گھر دی مالک بن گئی۔ اور آج یہ عالم ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے، فلسطین کے حق میں ریلی نہیں نکال سکتے۔ تو یہ اس قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اپنے اندر اتفاق پیدا کریں، نفرتوں کو ختم کریں۔ جب ایک سب ہم اللہ کے اور اللہ کے نبی کے ماننے والے، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، تو میرے خیال سے پیچھے کوئی بات نہیں رہ جاتی۔ یہاں تو یہ بات، یہ حدیث جھٹلا دیں، توبہ نعوذ باللہ کہہ دیں کہ توبہ استغفار، میرے منہ میں خاک کہ حضور پاک نے یہ بات ٹھیک نہیں کہی، تو یہاں یہ بات جھٹلا دیں، تو یہاں اس چیز کو قبول، اگر نہیں جھٹلاتے تو پھر قبول کریں کہ یہی سچ ہے اور یہی حقیقت ہے، اور یہ آپ کو اختیار کرنی چاہیے، یہ آپ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بات ایمان کی۔ ایمان، ہر بندہ کا اللہ پہ ایمان ہے، کسی کا کمزور ہے، کسی کا تھوڑا سا تگڑا ہے، کسی کا بہت تگڑا ہے، اور کسی کا تو اندھا ایمان ہے نا، بلائنڈ فیتھ ہے۔ میں نے عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، ایسے ہی سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ آ گئی۔ وہ ویڈیو کیا تھی کہ کسی جگہ پہ، اب 1914 کی بات ہے یا 1910 کی بات ہے، 1910 میں بھی فلڈ آیا تھا، 14 میں بھی آیا تھا، اب یہ نہیں پتا، بل فلڈ کے دنوں کی تھی۔ ایک پل کے اوپر سے، پہاڑی علاقہ ہے، پل کے اوپر سے بہت تیزی سے پانی جو ہے نا نیچے جا رہا ہے، بہت تیزی سے۔ تو ایک گاڑی ہے، لینڈ کروزر، بڑی گاڑی ہے، وہ پانی کے اندر چلی گئی ہے۔ پیچھے سے ایک لڑکے کی آواز تھی، وہ ویڈیو بنا رہا تھا، جس میں ویڈیو نظر آ رہی تھی، لڑکا نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی آواز آ رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ خان گیا، خان گیا۔ گاڑی پانی میں جا رہی ہے، پانی گاڑی کو بہا کے پل کی سائڈ پہ لے گیا ہے، لیکن گاڑی آگے نکل رہی ہے۔ آگے سے ایک بندے نے جب ریسیو کیا خان صاحب کو، وہ ویڈیو بنا رہا تھا، اس نے کہا تھا خان صاحب آپ نے بہت غلط کیا۔ اب خان صاحب گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، گیٹ کھل گیا ان کا، تو ادھر بیٹھے خان صاحب کہتے ہیں کیوں؟
اس آدمی نے کہا جی اتنا تیز پانی ہے، سیلاب ہے، ریلا اوپر سے پہاڑ کی اونچائی سے چوٹی سے نیچے آ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، تو وہ آپ کی گاڑی کو بھی یا آپ کو بھا کے لے جا سکتا تھا۔ اور تھی بھی حقیقت، اگر گاڑی وہاں سے اللہ نہ کرتا گر جاتی تو گاڑی کا کچھ نہیں بچنا تھا، نام و نشان بھی نہیں بچنا تھا، جتنی پانی کی سپیڈ تھی، جتنی اونچائی تھی۔ تو خان صاحب کہتے ہیں نا ایسی انگلی کر کے، وہ اوپر اللہ ہے نا، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو تب میں نے ایک چیز کو ایسے اندر ایک میری جیسے فیلنگ ہوتی ہے، ایسا میں نے محسوس کیا کہ اس بندے کا نا اللہ پہ ایمان بہت مضبوط ہے، اور اتنا مضبوط ہے کہ اس کا ایمان کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ظاہر جب سامنے موت نظر آ رہی ہو تو وہ ایمان نہیں توڑ سکی، تو کوئی انسان یا کوئی دوسرا گروہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو اتنا مضبوط ایمان ہونے کے ساتھ وہ ابھی قید میں ہیں، ابھی بندے سلاسل ہیں، لیکن ان کو کوئی ان کے جو کہنے والے اینکر جو ان سے ملتے ہیں وکلاء صاحبان، کہ کوئی ان کے چہرے پہ پریشر نہیں ہے، یا کوئی ان کو ڈر خوف کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو ایمان پھر ایسا ہونا چاہیے، نظم و ضبط یہ ہو، تنظیم یہ ہو کہ جو صبح آیا ہے، جو لائن میں سب سے آگے لگا ہے وہ سب سے آگے ہے۔ کہتے ہیں کسی بھی ملک کا نظم و ضبط، وہاں کا ڈسپلن دیکھنا ہو تو اس کی سڑکیں دیکھ لو۔ تو ہماری سڑکوں پہ کیا ہے، جا ادھر رہے منہ ادھر کو اٹھایا ہوا ہے، جا ادھر رہے منہ ادھر کو اٹھایا ہوا ہے، آگے بائک گاڑی جہاں مرضی کسی کو لگ جائے۔ رکشے والے حضرات کا کوئی پتہ نہیں، ایسے جا رہے ہیں یکدم ایسے کٹ مار کے آگے آ جاتے ہیں۔ ایک بندے کی سڑک پہ جو غلطی، اس کی لاپرواہی پورا خاندان تباہ کر دیتی ہے۔ چند سال پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی عید والے دن کی، ایک فیملی آ رہی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لڑکے بہت سپیڈ سے بائکیں گھما رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں، اور ینگ بچے تھے، ٹین ایجر۔ ایک لڑکے نے، وہ حالانکہ فیملی جا بھی اپنی لیفٹ سائڈ پہ کنارے پہ جا رہی ہے سڑک کے، یہ آئی تھنک ویاڑی سائڈ کا نا، یا ادھر باولپور حاصل پور کی طرف کی واقعہ ہے، تو جنوبی پنجاب کا۔ تو وہ اس فیملی کے آ کے اس نے سیدھا ان کے ہٹ کیا ہے موٹر سائیکل کو، اور جتنی سپیڈ سے ہٹ کیا ہے، تو ویڈیو وہاں پہ ختم ہو گئی، لیکن اخبار میں یا سوشل میڈیا میں نے 2 4 5 10 دن بعد دیکھا کہ فیملی کے تینوں بچے موقع پہ فوت ہو گئے، ایکسپائر ہو گئے، اور جو عورت مرد تھے وہ کافی زخمی ہوئے، ان کی ٹانگیں بازو ٹوٹ گئے۔ اب اس فیملی کا، ان بچوں کا کیا قصور تھا، کیا غلطی تھی، کیا انہوں نے جرم کیا تھا کہ ان کو کھلے سڑک پہ، کھلے میدان میں ان کا قتل کر دیا کہ یہ قتل ہے۔ جیسے میں کوئی حادثہ نہیں کہوں گا، یہ ان کا قتل ہوا ہے۔ تو کس کی وجہ سے؟ ایک بچے کی، یا ایک چوٹیں تو اسے بھی لگی تھی، گرا تھا وہ، پتہ نہیں اب خود مرا ہے یا بچا ہے یہ نہیں پتا، لیکن کبھی بھی روڈ پہ یا کسی جگہ پہ نظم و ضبط کو توڑنے کا مظاہرہ نہ کریں۔ اگر آپ نظم و ضبط کا خیال نہیں کریں گے، ڈسپلن کا، تو اس میں بہت ساری جانیں ضائع ہو جائیں گی، بے گناہ جانیں۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی، وہ فرد، وہ شخص اس گھر کا، اس 8-10 ممبران، فیملی ممبرز کا واحد سہارا ہو۔ تو اس لیے برائے مہربانی یہ تینوں چیزیں، ایک تو دیکھیں کہ ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، باقی رہ گئی فرقوں کی بات، فرقوں پہ چلیں آ جائیں، اس پہ بات کر لیتا ہوں۔ میں اہل سنت ہوں، کیونکہ میں اللہ کے نبی کی سنت کو بھی مانتا ہوں۔ میں وہابی ہوں، وہاب اللہ کا نام ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں شیعہ ہوں، کیونکہ میں آل رسول کو بھی مانتا ہوں۔ میں حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی مانتا ہوں، اور درود و سلام بھیجتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں ان کو، کہ ان کی قربانی کی وجہ سے آج میں اور میری نسلیں مسلمان ہیں، الحمدللہ۔ میرے خاندان، میرے قبیلے، میرے ملکوں کے ملک، ان کی ایک شہادت کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور آج ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کے پرچم کے نیچے اسلامی رسومات کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد
جب آپ شیعہ سنی ان معاملات میں رہیں گے تو آپ ڈیوائڈ ہی رہیں گے۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، کوئی مسجد کسی اہل حدیث کی ملکیت نہیں ہے، کوئی مسجد کی کسی اہل سنت کی ملکیت نہیں ہے۔ میں اپنی اس بزرگوں کو، اپنی فیملی کو، جو قلعہ بٹیاں والا، تحصیل مرید کے ضلع شیخپورہ میں گاؤں ہے، آدھا گاؤں اہل تشیع ہے، آدھا گاؤں اہل سنت ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا یا میرے بزرگوں نے، میں یہی سنتا آ رہا ہوں کہ اس گاؤں میں شیعہ سنی دونوں ہیں، لیکن آج تک ان کا کوئی فرقہ بازی کو لے کر کوئی ایسا اختلاف نہیں ہوا، فرقے کی وجہ سے، مسلک کی وجہ سے کوئی ایسی لڑائی نہیں ہوئی۔ ایک ہی مسجد ہے، اس میں شیعہ حضرات بھی نماز پڑھتے ہیں اور سنی حضرات بھی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو برائے مہربانی ان چیزوں سے نکلیں، اوپر کا سوچیں، دنیا چاند پہ چلی گئی ہے اور آپ لوگ آج بھی شیعہ سنی ان مسئلوں سے نہیں نکلے۔ ان مسئلوں میں جنہوں نے آپ کو ڈالا ہے، جن کی انویسٹمنٹ ہے، جنہوں نے روپے لگائے ہوئے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ ایسے لڑتے رہیں اور ہم ترقی کرتے رہیں۔ وہ آج چاند سے آگے مریخ تک پہنچ گئے ہیں اور ہم ابھی تک یہی لکھ رہے ہیں کہ مسجد کے بعد یہ مسجد اہل حدیث کی ہے، اہل سنت الجماعت کا داخلہ ممنوع ہے۔ کیوں ممنوع ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ آخری نبی کو نبی نہیں مانتے، یا کیا وجہ؟ یا قرآن پاک نہیں پڑھتے، یا قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کا احترام نہیں کرتے، یا اس کو نہیں مانتے، یا حدیث مبارکہ کا احترام نہیں کرتے یا ان کو نہیں مانتے۔ اس لیے برائے مہربانی سب سے پہلے اپنے اندر اپنا ایمان مضبوط کریں، اتفاق پیدا کریں، دوسروں کے لیے درد پیدا کریں۔ نہیں کر سکتے درد پیدا آپ دوسروں کے لیے، دوسروں کو تکلیف میں، مصیبت میں ان کو سپورٹ کریں، خود بخود درد پیدا ہوگا، ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی، آپ کے دل میں درد پیدا ہوگا، آپ اس کی تکلیف کو اپنے اندر محسوس کریں گے۔ اور اس کے بعد نظم و ضبط، اپنی باری کا انتظار کریں اور ایک لائن میں رہ کے گاڑی چلائیں، اپنے ٹریک پہ، اپنی لین میں، جہاں بھی جاتے ہیں نظم و ضبط سے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہم میں بالکل بھی زیرو سے تھوڑا سا اوپر ہیں، 1% بھی نہیں ہے۔ آج وہ لوگ، میں گیا تو نہیں ہوں ویسٹرن کنٹریز میں، یا امریکہ، کینیڈا یا دبئی، ان ممالک میں، ترقی یافتہ جو ممالک ہیں، لیکن سنا ضرور ہے وہاں سے جو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی اشارہ بند ہو گیا ہے، ریڈ لائٹ ہو گئی ہے، سب اشارے پہ رک گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے اشارہ چل رہا ہے تو کوئی وی آئی پی بھی ہے وہ بھی اس وقت ہی جائے گا جب سگنل آن ہوگا، گرین سگنل ہوگا۔ تو یہاں جناب تھوڑے سے ایس ایچ او صاحب کے بیٹے ہیں، وہی نہیں مان کے اشارہ بند ہے، میں ایس ایچ او کا پتر ہوں، میں تو نکلنا ہی نکلنا۔ جھوٹی شہرت کے ہم خواہ ہیں، جھوٹی شان و شوکت کے ہم گواہ ہیں۔ ہمیں جھوٹی شان و شوکت چاہیے، ہم اس کی راہ دیکھتے ہیں، ہم اس کے خواہش مند ہیں۔ اگر اشارے پہ ایک منسٹر رک جاتا ہے 30 سیکنڈ کے لیے تو قیامت نہیں آ جانی، وہ نکل بھی جائے گا تو فرق پھر بھی نہیں پڑنا، لیکن وہ دوسروں کے دلوں کو، دوسروں کے جذبات کو روند کے نکلے گا۔ یہی چیزیں ہیں جو چیزیں ایک قوم کو مہذب قوم بناتی ہیں۔ یہاں پہ ویسٹرن کنٹریز میں کچھوا آگے آ گیا تھا روڈ پہ، ٹریفک رک گئی تھی کہ کچھوا گزر جائے تو پھر ہم چلیں گے، نیچے نہ آ جائے۔ تو یہاں غریب لوگوں کو، مزدوروں کو، ٹریفک اہلکاروں کو، بڑے لوگ، وڈ وڈیرے اپنی گاڑیوں کے ٹائروں کے نیچے روند کے نکل جاتے ہیں اور کوئی قانون ان کو نہیں پوچھتا۔ 2-4 سال 6 ماہ بعد وہ بری ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ بری ہیں جی، حادثہ ہوا ہے، حادثاتی طور پہ ہوا ہے۔ یہی حادثہ اگر اس وی آئی پی یا وی وی آئی پی کے بیٹے کے اوپر سے گاڑی کسی غریب کی گدھا گاڑی گزرے تو پھر کیسا؟ پھر بھی وہ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ حادثہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائے یہ آزاد ہے، ہم نے اسے معاف کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس قوم نے اپنائے گی تو مہذب اور طاقتور قوم بنے گی، نہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ پہ جیسے آپ ہیں ویسے ہی آپ پہ حکمران مسلط رہیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔